میں تمہیں ایک مجلس میں لیے چلوں جو مجلس منعقد ہوتی ہے مسجد نبوی میں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صاحب عظمت صحابی ہیں، ان سے یہ روایت مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ انور میں موجود تھے اور صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں مجلس بپا کیے ہوئے تھے۔ کیسا ماحول تھا مسجد نبوی کا صحن اور دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں بیٹھے ایک خوبصورت مجلس بپا کیے ہوئے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ رحمت سے نکلے اور ان کے پاس آ گئے اور آ کر کے پوچھا، ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارا مقصد جلوس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا، ہدایت دین دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں آئے ہو تو آپ کہیں کہ ہم ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے آئے ہیں تو بات تو ختم ہو جائے گی، لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں اچھا قسم دو، حلف اٹھاؤ کہ اسی لیے آئے ہیں، تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں اور ہم سے حلف لیا جا رہا ہے کہ آپ واقعی اسی لیے آئے ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا۔ فرمایا حلف دو، قسم دو۔ انہوں نے کہا جی ہم قسم اٹھاتے ہیں، حلف دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے آئے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ حضور نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی کہ ہاں ہم اسی لیے آئے۔ جب قسم دے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت و استعجاب کا عالم تو تھا۔ بظاہر موقع تو قسم کا نہیں لگتا، لیکن قسم حضور نے لی، قسم انہوں نے پیش کی ادب سے، محبت سے، عقیدت سے، لیکن دل میں ایک سوال تو بڑھ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہم سے قسم لی؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ اور وہ کیا کہ تم یہاں بیٹھے تھے مجلس بپا کیے ہوئے اور میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، تو میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو جبریل نے آ کر مجھے خبر دی کہ محبوب باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے اللہ کے محبوب کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ کتنا بڑا عمل ہے جس پہ رب ناز کر رہا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے شکر گزار نکلے۔ یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے مبارک دن کو اس انداز کے ساتھ منانا کہ آپ اپنے گھروں میں چراغاں کریں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں بانٹیں، غرباء کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور آپ روزہ رکھیں، نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں اور ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کریں۔